بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا پیارا ملک بھارت اس وقت کورونا وائرس کی وبائی بیماری میں مبتلا ہے اور ہماری حکومتیں تمام احتیاطی تدابیر اختیار کر رہی ہیں اور ہمارے پیارے ملک کے تمام باشندے حکومت کے ساتھ قدم بقدم کھڑے ہوئے ہیں۔ ان حالات میں بہت سے احباب اور بہت سے نوجوان بھائی اور بہت سی نوجوان بہنیں مایوسی کا شکار نظر آ رہے ہیں۔ خاص طور پر بہت سے مسلم نوجوانوں کے بارے میں یہ خبریں مل رہی ہیں کہ وہ انتہائی مایوسی اور گھبراہٹ میں مبتلا ہیں۔ ان کو اس وقت اپنی ایمانی قوت کو مضبوط کرنا چاہیے اور ہر حال میں اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا چاہیے اور اللہ کے فیصلے پر راضی رہنے کے جذبے اور اللہ کی ذات، اللہ کے اختیارات اور اللہ کی قدرت کے کرشموں پر ایمان کامل اور غیر متزلزل یقین کی کیفیت پیدا کرنے کی فکر کرنی چاہیے۔ کسی بھی قسم کی مایوسی، گھبراہٹ، خوف اور ڈر ان کے پاس نہ آنے پائے۔ صاف صاف سمجھ لیا جائے کہ موت سے پہلے موت نہیں آ سکتی اور دنیا کی کوئی طاقت اللہ کی تقدیر میں تبدیلی پیدا نہیں کر سکتی۔ عزتیں اور ذلت اللہ کے اختیار میں ہے۔ اللہ کے فیصلے ہی اس دنیا میں نافذ ہوتے ہیں۔ صاف صاف فرمایا جا رہا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ۔ اگر اللہ تم کو کوئی تکلیف، کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو اللہ کے سوا کوئی اسے ٹال نہیں سکتا، ہٹا نہیں سکتا، ختم نہیں کر سکتا، مٹا نہیں سکتا، دفع نہیں کر سکتا۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ۔ اور اگر تم کو تمہارا پروردگار کوئی بہتری اور کسی خیر سے اور کسی انعام سے اور کسی اچھائی سے اور کسی نعمت سے اور کسی بھلائی سے نوازنے کا ارادہ کرے تو کوئی بھی نہیں ہے جو اس کے فضل کے رخ کو پھیر دے۔ یُصِیبُ بِهِ مَن یَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ۔ اپنے بندوں میں سے جس تک چاہتا ہے وہ اپنے فضل کو پہنچا دیا کرتا ہے۔ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ وہ بہت معاف کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ جرأت، ہمت اور حکمت و دانشمندی کے ساتھ ہم کو اسی ملک میں رہنا اور یہ تہیا کر لیجئے، یہ فیصلہ کر لیجئے کہ مسلمان بن کے ہی رہنا۔ اس حقیقت کو خوب اچھی طریقے سے ذہنوں میں پیوست کر لیجئے۔ فرقہ پرستی اور نفرت کی آگ جس کے شعلے بھڑکتے ہوئے محسوس ہو رہے ہیں، نظر آ رہے ہیں، اس آگ کا مقابلہ محبت کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، پاکیزہ اخلاق کے ساتھ اور خدمت خلق کے ذریعے کرنے کی کوشش کرنا ہے اور یہ بتانا ہے کہ میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے، اور اس راستے میں اگر جان بھی چلی جاتی ہے تو اس سے بڑھ کر کوئی شہادت اور کوئی قربانی نہیں ہوگی۔ اور انسانیت دشمن، امن کے دشمن تمام نیوز چینلز سے پوری مسلم کمیونٹی، پوری مسلم برادری اور مانوتا اور انسانیت کا درد رکھنے والے سارے بھارت کے باشندے مکمل احتراز، اجتناب
اور بھرپور طریقے سے ان کا بائیکاٹ کرے۔ حالات کی واقفیت کے بہت سے دوسرے ذرائع ہیں، نہ ٹی وی کے ذریعے وہ چینلز دیکھے جائیں اور نہ ہی موبائل کے ذریعے ان کے چینلز کو دیکھا جائے۔ اور صاف ایمان والے بندے اور بندیاں سمجھ لیں یہ چھٹائی کا دور ہے، یہ چھٹائی کا مرحلہ ہے۔ آزمائشیں آئیں گی اور آ رہی ہیں تاکہ ہم کو ایمان پر ثابت قدم رکھیں، تاکہ ہمارے ایمان کا امتحان ہو۔ ہمیں ہر حال میں ایمان پر ثابت قدم رہنا ہے، ایمان کے سرمایے کی حفاظت کرنی ہے، اور اپنے ذہنوں میں بھی، اپنی نسلوں کے ذہنوں میں بھی یہ حقیقت بٹھا دینی ہے کہ ایمان جان سے زیادہ عزیز ہے، ایمان جان سے زیادہ چہیتا ہے، ایمان جان سے زیادہ پیارا۔ اللہ فرماتا ہے وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ۔ یہ حالات اس لیے آتے ہیں تاکہ اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں کو میل کچیل سے نکھار کر رکھ دے، اور حق کا اور امن و محبت کے پیغام کا انکار کرنے والوں کو ملیا میٹ کر ڈالے۔ اور فرمایا گیا کہ تم سے پہلے بھی جو قومیں، جو امتیں گزری، ہم نے ان کو آزمایا تھا، ہم نے آزمائش کی بھٹی میں ان کو تپایا تھا، اور ہم اسی طریقے سے تم کو بھی آزمائیں گے تاکہ اللہ معلوم کر لے اور دنیا بھی دیکھ لے۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ اللہ معلوم کر کے رہے گا کہ کون ہیں وہ لوگ جنہوں نے سچائی سے کام لیا، جنہوں نے کلمہ طیبہ اور کلمہ توحید کو اور ذات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اور اطاعت کے قلادے کو سوچ سمجھ کر دل اور زبان کی سچائی کے ساتھ اپنے گلے میں ڈالا، اور تاکہ اللہ جان لے اور دنیا بھی دیکھ لے کہ کون ہے جھوٹے، کون ہے منافق، کون ہے ایمان کا سودا کرنے والے، کون ہے ایمان کی اور دعوت کی محنت کرنے والوں پر پھپتیاں کسنے والے اور طعن و تنقید کا ان کو نشانہ بنا دینے والے۔ بہت چونکا دینے والی ایک حدیث پاک میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ ایمان کا سودا کرنے والے اور ایمان کو سلب کرنے والے فتنے رونما ہوں گے۔ امام ابو داود نے اپنی سنن میں اس حدیث پاک کو ذکر فرمایا ہے۔ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں۔ حدیث پاک کے الفاظ چونکا دینے والے ہیں۔ یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، صبح کو آدمی ایمان کی حالت میں ہوگا اور شام تک وہ ایمان کا سودا کر چکا ہوگا، ایمان کی نعمت سے دستبردار ہو چکا ہوگا، ایمان کے سرمایے سے خالی ہو چکا ہوگا۔ یہاں تک انجام کار کیا ہوگا؟ حتی یصیر الناس الى فسطاطین، فسطاط ایمان لا نفاق فیہ وفسطاط نفاق لا ایمان فیہ، یہاں تک کہ سارے لوگ دو گروہوں میں بٹ جائیں گے۔ ایک گروہ ایمان والوں کا ہوگا جن میں نفاق کا نام بھی نہیں ہوگا، نفاق کا شائبہ بھی نہیں ہوگا، نفاق کا ادنا شمع بھی ان میں نہیں پایا جائے گا۔ اور دوسرا گروہ منافقوں کا ہوگا جن میں ایمان کا کوئی نام نہیں ہوگا۔ یہ صورتحال ہے اور اس طرح کے معاملے ہیں، اور اہل ایمان بھی جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ ہم مسلم گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں اور شناختی کارڈ میں مذہب کے کالم میں اسلام ہم نے لکھوا رکھا ہے، ان کے دو گروہ ہوں گے، ایک گروہ ایمان والوں کا اور دوسرا گروہ منافقوں کا۔ ایمان والوں کا گروہ
امام مہدی محمد ابن عبداللہ جو مدینہ پاک کی سرزمین سے نکل کر مکہ مکرمہ تشریف لائیں گے، پھر وہاں سے شام کے علاقے میں جائیں گے، ان کا حامی ان کا ساتھ دینے والا ہوگا، اور دوسرا گروہ دجال اکبر اور دجالی طاقتوں کا ساتھ دینے والا اور ایمان کا سودا کرنے والا ہوگا۔ اس لیے ہمیں گھبرانا نہیں ہے، حالات آتے ہیں، آئیں گے، آتے رہیں گے، ہمیں جمنا ہے، ثابت قدم رہنا ہے، کسی بھی قیمت پر ایمان کا سودا نہیں کرنا۔ ہاں، ہمیں حکمت دانشمندی کے ساتھ ساتھ جرأت اور ہمت سے کام لینا، گھبرانا بالکل نہیں ہے، ایمان کی ڈگر پر ہی سلامتی کے ساتھ قائم رہنا ہے۔ تندیے بادے مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہیں تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ حدیث پاک میں یہ بھی فرمایا گیا کہ مسلمانوں کی بے حیثیتی اور بے وقعتی وہن کی وجہ سے ہوگی، کمزوری اور ناطاقتی کی وجہ سے ہوگی، اور اس وہن کا اہم سبب ہوگا حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت کی نفرت۔ کاش پوری مسلم امت اور خاص طور پر نوجوان اس حقیقت کو سمجھنے کی جسے جینا ہو مرنے کے لیے تیار ہو جائے، اپنی وسعت کے مطابق تمام جائز اسباب و وسائل اختیار کیے جائیں، حلال روزی کمانے کی تگ و دو ہو، تعلیم کے میدان میں بھی ترقی حاصل کی جائے، اور اس کی تمام کوششیں عمل میں لائی جائیں کہ یہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ اور آقا علیہ السلام کا طرز عمل ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کو دار الاسباب بنایا ہے۔ مایوسی، بے ہمتی، بھول کر بھی غلطی سے بھی ہم کو اپنی لپیٹ میں نہ لینے پائے، موت سے پہلے موت نہیں آئے گی، ورنہ اس سے بدترین ہار اور اس سے بدترین شکست اور کوئی ہار نہیں ہوگی۔ اور اس حقیقت کو بھی سمجھیے کہ ہمارے ملک بھارت میں بھی تبدیلی کا عمل تیزی سے چل رہا ہے، اور دنیا کے نظام میں بھی بہت نمایاں اور محسوس تبدیلیاں پیدا ہونے والی ہیں۔ کرونا کے بعد کی دنیا کرونا سے پہلے کی دنیا سے بہت مختلف ہونے والی ہے۔ ہم اس حقیقت کو خوب اچھی طریقے سے سمجھیں اور تمام فتنوں سے اللہ تبارک و تعالی کی پناہ طلب کرتے رہیں، اللہ سے عافیت کا سوال کریں اور تمنا کرتے رہیں سعادت کی زندگی اور شہادت کی موت کی۔ رب کریم ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے اور ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔